اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس معراج شریف کی مناسبت سے اس مہینے میں آپ معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج میں آپ کے لیے اس میں سب سے جو اہم ترین پہلو ہے معراج شریف کا، اور جس کو قرآن کے روح سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے یعنی حدیث مبارکہ سے ہم تک پہنچا ہے، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور اس میں جو آپ کے لیے میرے لیے جو اللہ پاک نے عظیم تحائف دیے ہیں، قیمتی تحائف دیے ہیں۔ معراج شریف تو رسول پاک کو ہوئی تھی، مگر رسول پاک وہاں جا کے بھی اپنی امت کو، آپ کو اور مجھ کو نہیں بھولے تھے، اور اللہ پاک نے آپ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عظیم 3 تحائف بھیجے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو، دوستوں کو پتہ ہوگا، اور بہت سارے میرے جیسے گناہ گار بھی ہیں جن کو اپنی اس اہمیت کا ہی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی اہمیت دیتا ہے اور کس طرح ہمارے لیے وہ مغفرت کے اور ہماری آسانیوں کے لیے، ہماری خوشیوں کے لیے بندوبست فرماتا ہے۔ تو چلیے آج آپ کو معراج شریف کے اس عظیم واقعہ کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور اپنے ساتھ آپ کو وہ تحائف بھی آج دستی وصول بھی کراؤں گا۔ یعنی آپ کو پتہ اگر نہیں ہے تو آج پتہ چل جائے گا، اور آپ اس کو انشاءاللہ اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو معراج شریف کی اس واقعہ کا ایک شروع ہی سے بتاتا ہوں کہ جب اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، اسی طرح چلتے چلتے 6 7ویں آسمان کے بعد جب سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا جہاں سے آگے حضرت جبرائیل نہیں جا سکتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے۔ قرآن پاک میں اس کا مکمل جگہ جگہ پہ واقعہ بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واقعہ بیان کیا ہے۔ تو میں خاص طور پہ آج کے اس گفتگو میں آپ کے ساتھ ان 3 تحائف کا ذکر کرنے والا ہوں، اور ان کی آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 3 تحائف سے مستفید فرمایا۔ اس میں سب سے پہلا تحفہ تھا 50 نمازیں۔ اور آپ کہیں گے کہ ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے صحیح سنا کہ 50 نمازیں تحفے میں دی گئی تھیں، اور نماز کا جو کو کہا گیا ہے، وہ کہا گیا ہے کہ جس طرح رسول پاک کو معراج شریف ہوئی تھی، مومن مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے معراج المومنین کہا گیا ہے، یعنی سیدھا اللہ سے رابطہ جو ہو جاتا ہے، اللہ کے روبرو جو آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے آپ شکرانے کر رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو معراج المومنین کہا گیا ہے۔ یعنی رسول پاک کو معراج شریف کا جو اعزاز حاصل ہوا، آپ کو ہر روز ہر نماز میں یہ اعزاز بخشا گیا ہے۔ اس سے بڑا تحفہ ہمیں اور کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور رسول پاک کے اور رسول اللہ پاک کے ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ پاک کے شکر گزار ہے خاص طور پہ کہ انہوں نے اپنے رسول پاک کے توسط سے ہم تک یہ تحفہ پہنچایا ہے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ جی 50 نمازیں تھیں تو ہم 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی ایک مکمل واقعہ ہے کہ جب آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپسی پہ تھے معراج شریف سے، تو حضرت موسیٰ نے بار بار بھیجا آپ کو کہ اتنی نمازیں جو ہیں وہ مجھے بڑا سخت تجربہ ہے اپنی قوم سے، تو آپ کی امت کے لیے مشکل ہوں گی پڑھنا۔ دن میں 50 نمازیں، آپ 5 نہیں پڑھتے، میں 5 پہ ایک نہیں پڑھتا کئی دفعہ، تو آپ بتا دیں کہ وہ کتنا صحیح کہہ رہے تھے اس وقت حضرت موسیٰ۔ تو رسول پاک گئے 2 4 بار، تو اللہ پاک نے 5 نمازوں کا جب ہو گیا حکم، تو آپ کو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیں اس کو بھی کم کروائیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، محبت اور ادب کا تقاضا ہے کہ میں بس اب مجھے شرم آتی ہے بار بار جاتے ہوئے۔
تو وہاں صدا آتی ہے کہ تمہیں ہم 5 نمازوں کا اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب دیں گے. یہاں پہ حکم بدلے نہیں جاتے، یہاں سے تو عنایتیں اور برکتیں دی جاتی ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے یہ خاص تحفہ دیا ہے کہ اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں تو ثواب 50 نمازوں کا ہوگا. اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو سیدھے اللہ سے رابطہ ہوگا، گفتگو آپ کی اللہ سے ہوگی، حاضری آپ کی اللہ کے روبرو ہوگی، اور آپ کو وہ اعزاز اور وہ فخر حاصل ہوگا کہ آپ اس وقت معراج المومنین میں ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی معراج انہیں دے رہا ہے، آپ کو معراج کا پورا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. تو اس تحفے کے بعد جو اگلا تحفہ آپ کو دیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جن کو کہا گیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں. تو اس کی بھی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل سمجھا، ہم سب کو اس قابل سمجھا کہ ہمیں جنت کے خزانوں میں سے پہلے ہی، ہمارے کام کرنے سے پہلے ہی، شکر ادا کرنے سے پہلے ہی ہمیں خزانوں کے تحفے دے دیے گئے. تو وہ میں آپ کے سامنے تلاوت بھی کر دیتا ہوں، اور آپ بھی نشان لگا لیجئے، اور اس کے لیے اس سے مستفید بھی ہوتے رہا کیجئے، تلاوت کیا کیجئے، اور ترجمے کے ساتھ بھی دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ پہلے اور دوسرے اور تیسرے سپارے میں آ کے یہ ختم ہوتی ہے. سورج جو ہے تقریباً 2.5 سپارے بنتے ہیں اس کے. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. رسول اس کتاب پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اس کا اسے نقصان پہنچے گا. اے پروردگار، ہم سے بھول ہو یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے. اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما. صدق اللہ العظیم. تو یہ جنت کا جو خزانہ ہے، آیات مبارکہ ہے، سراسر دعا ہے، سراسر بندگی اور عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو روز اسے پڑھا کیجئے، صبح شام اس کا ورد کیا کیجئے، اور خزانے لوٹ لیا کیجئے. اور اب میں بتاتا ہوں تیسرا تحفہ جو خاص طور پر آپ ہی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ ہی کو دیا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عطا فرمایا کہ خصوصی تحفہ یہ ہے کہ آپ کی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جایا کریں گے. کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچائے،
شر اور برائیوں سے بچائے، ذلت اور رسوائیوں سے بچائے، اور اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ فی الحال آپ ان تحائف سے فائدہ اٹھائیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی تو اس سے، میں تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے ہٹا ہوں، اور آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس تحفے کو قبول کیجیے۔ 5 نمازیں پڑھ کے 50 نمازوں کا ثواب لیجئے۔ معراج میں جائیے، معراج المومنین کہا ہے۔ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نیت کر کے نماز کی، تو آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ اس بہترین تحفے سے جو کسی کو دنیا میں حاصل نہیں ہوا سوائے آپ کے، آپ بڑے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر چنا ہے، تو اس لیے مسلمان ہیں آپ۔ یہ اس کی رحمت ہے خاص کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ شکر کریں کہ کوئی جانور نہیں بنا دیا، کسی کافر کے گھر نہیں پیدا کر دیا، اور کسی آزمائش میں نہیں ڈال دیا ایسی میں کہ بخشش ہی مشکل ہو جاتی، دنیا بھی حرام ہوتی اور آخرت بھی حرام ہو جاتی۔ تو آئیے آج اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان خصوصی تحائف سے بھی فائدہ لیتے ہیں، اور ان کو آگے بھی تقسیم کریں، آگے بھی بانٹیں، آگے بھی لوگوں کو۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بھی لوگوں سے کہیں، آپ خود بھی اس پہ عمل کریں، اور میرے ساتھ بھی شریک ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آگے پھیلا کے یہ چیزیں آگے بھیجیں، اپنے تک محدود نہ کریں، علم کو بھی اور ان تحائف کو خاص طور پہ لوگوں کو بتائیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے سب کو مستفید کرے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ حافظ نگہبان۔